ایسا ہوا کہ وہ بادشاہ اپنا بھیس بدل کر کے بستی کا معائنہ کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، حالات کا جائزہ لیتے ہوئے کافی آگے پہنچے تو ایک ندی پڑی، اور اس ندی کے کنارے ایک لاش پڑی ہوئی تھی۔ کیا پڑی ہوئی تھی؟ لاش۔ رات کا وقت، بادشاہ نے دیکھا، غور سے دیکھا تو چہرہ، لباس وغیرہ بتا رہا تھا کہ یہ مسلمان۔ تو ساتھ میں ولی بھی تھے، عالم بھی تھے، یہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہاں کے مسلمان کیسے ہیں، یہ بڑے کم ظرف معلوم ہوتے ہیں۔ مسلمان کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس کو غسل دینا چاہیے تھا، کفن پہنانا چاہیے تھا، اس کی نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دینا چاہیے تھا۔ خیر، صبح ہونے دو، جب لوگ آئیں گے، نکلیں گے، اپنے گھروں سے نکلیں گے، صبح کی سفیدی نمودار ہوگی، تب ہم پوچھیں گے کہ آخرکار وجہ کیا ہے، اس کی لاش پڑی ہوئی یہاں پر کیوں ہے، تم نے اس کو غسل کو نہیں دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے، عالموں نے، ولیوں نے لاش کے پاس وقت کو وہیں پر گزارا۔ رات ہو جاتی ہے، جیسی صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، جیسی سورج نکلا، لوگ کھا پی کر کے اپنے گھر سے کام کے سلسلے میں نکلے یا دیگر کام کے لیے نکلے، لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ غور کریں تو بادشاہ نے اشارے سے ایک شخص کو بلایا، وہ پاس آیا کہ بتاؤ یہ لاش یہاں پر کیوں پڑی ہوئی ہے۔ وہ پہچان ہی نہیں پایا کہ ہمارا بادشاہ، کیونکہ بھیس بدلا ہوا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ یہ مسلمان ہے، تم نے اس کو غسل کو نہیں دیا، تم نے اس کو کفن کو نہیں دیا، تم نے اس کی نماز جنازہ کو نہیں پڑھی، تم نے اس کو دفن کیوں نہیں کیا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ بہت بڑا ناہنجار ہے، بہت بڑا بدکار ہے، بہت بڑا زانی ہے، بہت بڑا شرابی ہے، تمام دنیا کے عیب اس کے اندر بھرے ہوئے ہیں، اور اس کی لاش یہاں پر 3 دن سے پڑی ہوئی ہے۔ کئے دن سے؟ 3 دن سے۔ اور 3 دن کے اندر سینکڑوں لوگ آئے اور دیکھ کر کے، تھو تھو کر کے، اس پر لان تان کرتے ہوئے نکل گئے۔ کہہ رہے یہ بہت اس کی منحوسیت ہم کو نہ لگ جائے، بچو بھاگو یہاں سے۔ 3 دن ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا خیر کچھ بھی ہو، میری ریاست کا مسلمان ہے، کوئی غسل دے یا نہ دے، ہم دیں گے اس کو۔ اور بھی کئی لوگ آئے، سب سے پوچھا، سب نے یہی بتایا کہ یہ ایک دن شراب پیتا تھا، دوسرے دن زنا کرتا تھا، بدکاری کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 3 دن ہو گئے اس کی لاش کو پڑی ہوئی، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کفن دفن تو بہت دور کی بات۔ بادشاہ نے عالموں سے، ولیوں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی لاش کو لے کر کے سب سے پہلے اس کے گھر پہ چلو۔ بادشاہ نے عالموں کی، ولیوں کی مدد سے اس لاش کو اٹھایا، کاندھے پر جنائے والا اٹھا کر کے چل دیا۔ راستے میں جو بھی مل رہا تھا بادشاہ کو گالی دے رہا تھا، ارے کس کی لاش لے کر کے جا رہے ہو، جا کر کسی گڈھے میں پھینک دو۔ اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، ایک دن شراب پیتا تھا، دوسرے دن جا کر کے جنائے والے ایک عورت کے ساتھ میں گناہ کرتا تھا، آپ کہاں لے کر کے جا رہے ہو، کسی گندے نالے میں پھینک دو۔ بادشاہ سب کے لان و تان سننا۔ خیر بادشاہ نے اپنے کان پہ ڈلیاں رکھ لی، کوئی کچھ بھی کرے مسلمان ہے، کوئی کرے نہ کرے ہم کریں گے۔ بادشاہ نے پتہ پوچھا کہاں رہتا ہے، یہ کہ فلاں بستی میں رہتا ہے۔ اس بستی میں پہنچے، کون سی گلی ہے؟ فلاں گلی ہے۔ کون سا گھر ہے؟ فلاں گھر ہے۔ بادشاہ، عالم، ولی سب پہنچے، کنڈی کھٹکھٹائی تو عورت نکل کر کے آئی کہ تمہارے شوہر کا نام کیا ہے؟ کہا یہ ہے۔ کہ وہ کب سے نہیں آئے؟ کہا 3 دن ہو گئے۔ کہا یہ تمہارا شوہر؟ عورت کی چیخ نکل گئی۔ بادشاہ اندر پہنچا، بادشاہ نے لاش کو چارپائی پہ لٹال دیا، عورت رونے لگی، چیخنے چلانے لگی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ بھی بلکنے لگے۔ عورت کہنے لگی کہ یا اللہ میں بیوہ ہو گئی، میرے بچے یتیم ہو گئے۔ بادشاہ بھی وہاں موجود ہے، عالم بھی موجود ہے، ولی بھی موجود ہے، اور وہ پہچان ہی نہیں پائی کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے، کیونکہ بھیس بدلا ہوا تھا۔ بچے رو رہے تھے، بچے بلک رہے تھے، عورت بھی رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، بہت ساری باتیں بول رہی تھی۔ اچانک کہنے لگی کہ یا اللہ یہ تیری امانت ہے، تو نے لے لیا، مجھے کوئی گلہ نہیں، مجھے کوئی شکوہ نہیں، لیکن میرے پروردگار میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میرا شوہر تیرا نیک بندہ ہے، تیرا ولی ہے۔ کیا کہا ہے اس عورت نے کہ یا اللہ میں تیری قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میرا شوہر تیرا
ولی ہے، نیک بندہ ہے۔ جیسے اتنا سنا بادشاہ نے تو بادشاہ حیرت کرنے لگا، ایک دم چونکا۔ علماء ولی وہاں موجود تھے، بھیس بدلے ہوئے تھے، چونکے کہ بھائی کسی نے اس کو شرابی کہا، زانی کہا، کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کو 3 دن سے اس کی لاش پڑی ہوئی اور اس کی بیوی اس کو ولی کہہ رہی ہے کہ ولی ایسے ہوتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے اپنے شوہر کے ناطے اس کی تعریف ہی کر رہی ہے؟ اور یہ آدمی کی فطرت بھی ہے، باپ کیسا بھی ہو، شرابی کو نہ ہو، اللہ نہ کرے، بیٹے سے کہہ کے دیکھو تیرا باپ شرابی ہے، تیرا باپ شرابی کہاں گیا، لڑ مرے گا وہیں پر۔ آدمی کی فطرت ہے، کیسا اگر جس سے محبت ہے، چاہے اس کے اندر 1000 برائیاں ہوں، لیکن وہ اس کو اچھا ہی لگے گا۔ اور جس دن ہوگی لڑائی تو قطب مینار بھی برا لگے گا، تاج محل بھی برا لگے گا۔ یہ آدمی کی فطرت ہے۔ بادشاہ آگے بڑا، بادشاہ نے کہا خاتون ہمیں بتاؤ آخرکار تم نے اس کو ولی کیسے کہہ دیا؟ لوگوں نے اس کو زانی کہا ہے، لوگوں نے اس کو شرابی کہا، تم نے اس کو جناب والا ولی کیسے کہہ دیا؟ تو عورت کہنے لگی کہ دنیا والوں نے میرے شوہر کے ظاہر کو دیکھا مگر باطن نہ دیکھا، یعنی اوپر کا دیکھا لیکن اندر سے میرا شوہر کیسا تھا یہ نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے کہا کہ جتنی بھی جلدی ہو سکے ہمیں بتاؤ کیا کرتا، آخرکار تم نے اس کو ولی کیسے کہا؟ اب دیکھیں وہ عورت لمبی سانس لے کر کے کہانی سنانا شروع کر دیتی۔ وہ عورت کہنے لگی بات یہ کہ میرا شوہر غریب تھا، مفلس تھا، مزدور تھا، صبح کی نماز پڑھ کر کے جناب والا گھر سے نکلتا تھا مزدوری کے لیے، دن بھر مزدوری کرتا، دوپہر میں میرا فاقہ ہوتا، میرے بچوں کے فاقے ہوتے، جیسے میرا شوہر شام کو واپس آتا سب سے پہلے کھانا بنتا اور جو بھی مزدوری کا پیسہ ہوتا جنابی والا یعنی پہلے کھانا بنتا، میں کھاتی، میرے بچے کھاتے، میرا شوہر کھاتا، اور جو بھی مزدوری کا پیسہ بچتا اس پیسے کو لے کر کے میرا شوہر ایک شراب کی بھٹی پہ جاتا، پیسہ دے کر کے جنابی والا پورا کا پورا مٹکا شراب کا خرید لیتا، پھر اس شراب کے مٹکے کو اپنے کاندھے پہ لاد کر کے دور دراز جنگل میں لے جاتا، پھر دیکھتا کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ جب کوئی نہیں دیکھتا ہوتا تو جناب والا میرا شوہر پورا شراب کا مٹکا کسی گندی نالی میں پھینک دیتا تھا، کسی گندے نالے میں پھینک دیتا تھا، اور گھر پہ آ کر کے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا اور رب کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا اے میرے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ میں نے آج تیرے بندوں کو 4-5 بندوں کو شراب پینے سے بچا لیا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ میں نے آج تیرے 3-4 بندوں کو شراب پینے سے بچا لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر یہ خرید کے نہیں پھینکتا، یہ خرید کے نہیں پھینکتا تو کوئی نہ کوئی تو خرید کے پیتا ہی اس کو۔ اللہ اکبر۔ جب بات یہاں پر پہنچی تو بادشاہ دہل جاتا، علماء دہل جاتے ہیں، اولیاء دہل جاتے ہیں جتنے بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ عورت کہنے لگی میرے شوہر کا ایک دن کا معمول یہ تھا، دوسرے دن کا معمول یہ تھا کہ میرا شوہر حسب معمول گھر سے نکلتا تھا، دن بھر مزدوری کرتا، دن بھر جناب والا میرا فاقہ ہوتا، میرے بچوں کے فاقے ہوتے، شام کو میرا شوہر جب واپس آتا تو سب سے پہلے کھانا بنتا، میں کھاتی، میرے بچے کھاتے، میرا شوہر کھاتا جینے کے موافق، اور پھر جو بھی پیسہ مزدوری کا بچتا اس پیسے کو لے کر کے میرا شوہر ایک بستی میں جاتا، اس بستی کے اندر ایک عورت ہے جو پیسہ لے کر کے اپنے جسم کو بیچتی ہے، جو پیسہ لے کر کے گناہ کراتی ہے، میرا شوہر اس کے پاس جا کر کے اس کی پوری رات خرید لیتا تھا، اور جنابی والا اندر پہنچ کر کے میرا شوہر وضو کر کے ایک کونے میں جنابی والا نفل پڑھتا، قرآن کی تلاوت کرتا، اوراد و وظائف کرتا، اور دوسرے کونے میں اس عورت کو بٹھا دیتا۔ جیسی صبح ہوتی تھی میرا شوہر نکل کے گھر پہ واپس آتا، وضو کر کے پھر سے 2 رکعت نماز پڑھتا اور رب کی بارگاہ میں کہتا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ میں نے آج تیرے بندوں کو اس عورت کے پاس جا کر کے گناہ کرنے سے بچا لیا۔ دنیا والے جانتے ہی نہیں۔ اب عورت نے حقیقت کو کھولا، دنیا تو اس کو شرابی کہہ رہی تھی، دنیا تو اس کو جناب والا بدکار کہہ رہی تھی، زانی کہہ رہی تھی۔ اب حقیقت سامنے آئی تو یہ بیوی کہنے لگی کہ میرا شوہر یہ سب کرتا تھا، لیکن میں اپنے شوہر سے کہتی تھی اے میرے شوہر یہ دنیا بڑی ظالم ہے، جب تم اس شراب کی بھٹی تک جاتے ہو سب دیکھتے ہیں، شراب خریدتے ہو سب دیکھتے ہیں، شراب کا مٹکا اپنے کاندھے پر لاتے
ہیں, شراب کو لے کر کے جاتے ہو, سب دیکھتے ہیں, لیکن شراب کا مٹکا جب تم پھینکتے ہو, شراب کو کسی گندی نالی میں پھینکتے ہو, کوئی نہیں دیکھتا ہے. لوگ تو یہ کہیں گے کہ پیتا ہوگا, لوگ تو یہ کہیں گے کہ شرابی ہے. یہی وجہ ہے میرے شوہر, اسی طریقے سے جب تم اس عورت کے گھر پہ جاتے ہو, سب دیکھتے ہیں, نکلتے ہو, سب دیکھتے ہیں, لیکن اندر کیا کرتے ہو, کوئی نہیں دیکھتا. لوگ تو یہی کہیں گے کہ زنا کرتا ہوگا, لوگ تو یہی کہیں گے کہ بدکاری کرتا ہوگا. اے میرے شوہر, جب تمہارا انتقال ہوگا, یہ دنیا والے تم کو غسل نہیں دیں گے, کفن نہیں دیں گے, تمہاری نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے, تم کو دفن نہیں کریں گے. تو میرا شوہر مجھ سے مسکرا کے کہتا تھا, اے میری بیوی کان کھول کر کے سن لے, یہ دنیا والے میری نماز جنازہ پڑھے نہ پڑھے, غسل دے یا نہ دے, قسم خدا کی تو دیکھ لینا, میری نماز جنازہ بادشاہ پڑھے گا, عالم پڑھیں گے, ولی پڑھیں گے. اللہ اکبر. بادشاہ وہاں پر موجود تھا, عالم وہاں پر موجود تھے, اولیاء وہاں پر موجود تھے. جب کہانی یہاں تک پہنچی, نہ جانے ان میں سے کتنے بہوش ہو کر کے وہاں پر گر جاتے ہیں, چیخیں نکل جاتی, رونے لگے. اولیاء کرام داڑے مار کر کے رونے لگے, اور اس کے وسیلے سے اپنے حق میں دعائیں کرنے لگے. اللہ اکبر. بادشاہ آگے بڑھا, بادشاہ نے اپنا بھیس یعنی جو بدلا ہوا تھا, اور آگے بڑھ کر کے کہا کہ بی بی تم نے مجھے پہچانا نہیں, مجھے پہچانو, میں بادشاہ ہوں, یہ ولی ہے, یہ عالم ہے, اور ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ تیرا شوہر اللہ کا نیک بندہ ہے, اس کا سچا ولی. ولی ایسے ہوتی ہیں. اچھا یہاں پر ایک بات یہ بھی, یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے. میرا وقت تو اوپر نہیں جا رہا, میرا وقت تو اوپر نہیں جا رہا. اچھا یہاں پر ایک بات یہ بھی ثابت ہو رہی ہے کہ کبھی جلدی سے آدمی کا ظاہر دیکھ کر کے فیصلہ مت کرو, نہ جانے اندر سے کیسا. اور دوسری بات یہاں سے یہ بھی ثابت ہو رہی ہے, یہ تھے کون, غوث اعظم کے مرید. کون تھے یہ؟ غوث اعظم کے مرید. مرید ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 11ویں کا مہینہ آیا, خوب جم کر کے بریانی کھا لی جلجیرہ ڈال کے, اور بغیر نماز پڑھے سو گئے, بغیر نماز پڑھے سو گئے. نماز مرید چھوڑے گا تو مرید بھی پٹے گا, پیر چھوڑے گا تو پیر بھی پٹے گا. سر نمازوں میں اپنا جھکاؤ, ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے. سر نمازوں میں اپنا جھکاؤ, ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے. وقت کو اپنا تم مت گواؤ, ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے. اور بات میری پوری تو لگے گی. اصل میں بات یہ ہے کہ جس سے محبت کرو اس کی محبت میں کچھ کر کے بھی دکھاؤ. جس سے محبت کرو اس کی محبت میں کچھ کر کے بھی دکھاؤ. غوث اعظم سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف بریانی کو کھا لیا جائے. غوث اعظم سے محبت کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ یہ جلسہ کر لیا جائے. اس جلسے کا مقصد اس پنڈال کو بھرنا نہیں ہے حقیقت میں, بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے مسجدوں کو بھر دیا جائے. یشفع یوم القیامت ان سلمان قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول من غدا الى صلاة الصبح غدا برایت الایمان ومن غدا الى السوق غدا برایت الشیطان. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص صبح میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا مسجد کی طرف تو ایمان کا جھنڈا لے کر کے جاتا. کس کا؟ ایمان کا. اور جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا, پڑا پڑا سوتا رہتا, اٹھ کر کے ادھر ادھر جاتا ہے, تو وہ ایمان کا جھنڈا لے کر کے نہیں جاتا ہے بلکہ شیطان کا جھنڈا لے کر جاتا ہے. اللہ اکبر. کائے کا؟ شیطان کا. اچھا ایمان کا جھنڈا لے کر کے چلنا پسند ہے یا شیطان کا؟ تو جاتی ہو فجر میں سب نہیں جاتے؟ لیلا نے ایک مرتبہ اپنے مجنون کے لیے حلوہ بھیجا تھا. حلوہ وہ کسی طریقے سے کیا نام ہے جو ہے وہ مجنون آ گئے تھے, وہ بھوکے پیاسے تھے. لیلا کو پتہ نہیں لگی کہ میرا مجنون بھوکا ہے پیاسا ہے, تو لیلا نے اپنے ہاتھوں سے نفیس حلوہ تیار کیا
اور اپنی خادمہ کو دے دیا کہ جاؤ لے جا کر کے میرے مجنون کو کھلا دو. وہاں پر بہت سے لوگ کھڑے ہوئے تھے. جیسے ہی حلوے کا نام سنا کہ کون ہے مجنون, آگے بڑھو, لیلا نے اس کے لیے حلوہ بھیجا ہے. تو حلوے کا نام سننا تھا, منہ سے پانی ٹپکنے لگا, میں مجنون, جتنا حلوہ تھا سب کھا گیا. خاتمہ اندر پہنچی جا کے کہنے لگی تیرے تو سینکڑوں مجنون. تو لیلا کہنے لگی کاش تو میرے مجنون کو جانتی, میرا حقیقی مجنون کون ہے. دیکھ ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. یہی دوا کے اس کے اندر ایک چھری رکھ, اب میٹھا مت لے جانا, نمکین مت لے جانا, اور سیٹ پر کپڑا ڈال, باہر جا, پوچھ کون ہے مجنون. تو جو بھی کہے کہ میں ہوں مجنون تو اس سے کہہ دینا کہ لیلا نے تیرے جسم کی بوٹی مانگی. اچھا ایک بات اور بھی سن لو, بقول اعلیٰ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت قیس عرف مجنون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بنو عامر اولیاء کرام میں گزرے ہیں. یہ کوئی عام یہ مت سمجھ لینا, یہ اسٹوری جو آج کل چل رہی ہے جہالت. حضرت قیس عرف مجنون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں. بلکہ میں نے ایک روایت پڑھی تھی, یہ محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی صدی میں پیدا ہوئے تھے صحابہ کے دور میں. تو یہ بھی یعنی قرین قیاس ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی کی زیارت کی ہو, صحبت اختیار کی ہو, تو تابعی بھی ہو سکتے ہیں. انہوں نے کسی دنیا میں کسی سے محبت نہیں کی تھی. یعنی وہ کوئی لیلا, کچھ علماء یہ کہتے ہیں لیلا نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, یعنی دنیا والوں سے اپنی حقیقت کو چھپا رکھا تھا. اور یہ اللہ والے ہوتے ہی ایسے ہیں, دنیا سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا. تو یہ یعنی ان کا صبح و شام ان کا لمحہ لمحہ یہ بولتا ہے, ان کے جسم کی بوٹی بوٹی یہ کہتی ہے کہ میں رہوں میرا رب رہے اور بیچ میں کچھ نہ رہے. تو خیر وہ خادمہ آئی کہ کون ہے مجنون. جتنے بھی حلوہ کھانے والے مجنون تھے اپنے ہونٹوں کو چاٹ رہے تھے کہ میں مجنون, میں مجنون. وہ سوچ رہے تھے کہ ابھی حلوہ کھایا, میٹھا کھایا, اب نمکین آئی ہوگی, کہ آگے بڑھو. لیلا نے اس کے جسم کی بوٹی مانگی. اللہ اکبر, جب اتنا نام سننا تھا پھر تو سب بھاگ پڑے. اب تو یہ چل, تو چل, میں چل, سب چل, بھاگ چل, چھوڑ پکڑ مت. جتنے بھی حلوہ کھانے والے تھے سب چلے گئے, لیکن جو حقیقی تھا اس نے یہ کر کے دکھایا. مطلب یہ ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اس کی محبت میں کچھ کر کے بھی دکھاؤ. محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف بریانی کر لی جائے. محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نیاز کر لی جائے. محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جلسہ کر لیا جائے. محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف سبیلے لگا لی جائے. محبت کرنے کا مطلب یہ ہے صبح کی نماز میں بستر چھوڑ کے, آنکھیں کھول کے, نیند توڑ کے, وضو کر کے مومن مسجد کو جا رہا ہے.